बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग ग्रुप को ऐसी शिकस्त दी है जिसकी 150 साल जो लाहौर हाई कोर्ट की तारीख है उसमें मिसाल नहीं मिलती। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि कितने मुआवनीन लगाने हैं, ये इस्तेहकाक वज़ीर आज़म का नहीं है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अहम केस की समाअत हुई। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑडियो लीक मामला पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है और ये ऑडियो लीक मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है और इसमें यास्मीन राशिद ने अपने वकील राना मुदस्सर की वसातत से दरख्वास्त दायर की है, जिसमें ऑडियो लीक के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर दरख्वास्त में वजारत दाखिला को, वजारत दिफा को और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पीटीआई की सीनियर क़यादत की ऑडियो लीक टेप करके लीक की जा रही है। ऑडियो लीक करना बुनियादी हकूक और राजदारी की खिलाफ वर्जी है, जो आपकी प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट है जो आईन पाकिस्तान ने आपको दिया है, ये उसकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप जानते हैं कि हाल ही में एक ऑडियो सामने आई थी गुलाम महमूद डोगर की और डॉक्टर यास्मीन राशिद की। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पूछा था कि क्या बना आपके जो आने थे अहकामात आने थे या जो ऑर्डर आना था, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमारे जो क्लर्क वगैरह हैं वो वहाँ पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो ऑर्डर लेकर आएंगे। फिर वो ऑर्डर भी 3-4 दिन के बाद मिला। उस ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है जो मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत है। यही वजह है कि अब ये मामला कहीं और जा रहा है और ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये अपने लोगों के आज जो इमरान खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और वो हमने अपने चैनल के ऊपर भी लाइव उस दिखाई है आपको। उसमें इमरान खान क्या बता रहे हैं कि एक गरीब आदमी है, उसको इस वजह से उठाया जाता है, नंगा किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, जिनसी तशद्दुद किया जाता है कि आप एक बयान दे दें कि आपने पैसे ठेकेदारों से पैसे लेके उस्मान डार जो पीटीआई का रहनुमा है उसको दिए हैं ताकि उस्मान डार के खिलाफ 164 का बयान आ जाए। उस्मान डार अगले 4 माह के लिए जेल में चला जाए और ख्वाजा आसिफ वैसे तो जीत नहीं सकता, ख्वाजा आसिफ को जितवाना है। पहले भी आप जानते हैं कि ख्वाजा आसिफ खुद कहता है कि कमर बाजवा को फ़ोन करके उन्होंने ये सीट हासिल की थी और ये पूरी दुनिया जानती है कि 2018 में इमरान खान की 25 से 30 सीटें दूसरे फ्रीकैन को दे दी गई थी ताकि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी ना ले सकें और ये एक अलमिया है और हमारा जो निज़ाम है वो इसके ऊपर खामोश है। अब एक दर्जा चहारम का चौकीदार है, उस पर तशद्दुद किया जाता है, नामालूम मुकाम पर उनको ले जाया जाता है, नामालूम अफराद उन पर तशद्दुद करते हैं। और क्यों करते हैं जी? कि एक पीटीआई रहनुमा को जो झुका नहीं है तो अब उसके खिलाफ मुकदमा एंटी करप्शन ने पहले ही एफआईआर दर्ज की हुई है। एफआईए ने अलग से एफआईआर दर्ज की हुई है, नैब अलग से उसको बुला रहा है और साथ जो वादा माफ गवाह बना रहे हैं। ये तो कोई बंदा है जो बोल जाता है। अक्सर लोग तो वो हैं कि जो बेचारे अपनी इज्जत, जब आप किसी को कहें कि दूसरे कमरे में आपकी बीवी और बच्चे आए बैठे हैं तो आपकी बीवी की नंगी वीडियो बना के हम सोशल मीडिया पर चला देंगे, तो फिर बताया जाए कि कौन इनका सामना करेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी ये हालत है कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज की ऑडियो लीक होती है और मुअज़्ज़ज़ जज इतना मजबूर है कि वो अपने आप को इंसाफ नहीं दिलवा सकता, तो वो कौम क्या इंसाफ उस इदारे से उम्मीद रखे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मिसाल कायम करनी थी। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर नोटिस नहीं लिया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले लेती, लाहौर हाई कोर्ट ले लेती। लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी तो रजिस्ट्रार के नोट पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की थी ना, कोई जज ज़ेबा चौधरी ने तो नहीं दरखास्त दी थी। तो यहाँ भी रजिस्ट्रार से एक नोट लिखवा के उसके ऊपर एक क्रिमिनल जो मिसलिनियस है कंटेम्प्ट पिटीशन शुरू कर देते, कार्रवाई शुरू कर देते। वहाँ वकला मौजूद होते हैं, खुद दरखास्तें दिलवाई जाती हैं। जैसे 9 अप्रैल की रात को एक दरखास्त दिलवाई गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई थी और सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई थी। तो सारा कुछ किया जा सकता है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है और हमारा निज़ाम ऐसे ही तबाही की तरफ जा रहा है। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि ऑडियो लीक मामले की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए, चूँकि ये हमारे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। जहाँ बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी शुरू हो जाए वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपना किरदार निभाए। वहाँ हाई कोर्ट की बतौर कॉन्स्टिट्यूशनल एक जो बॉडी है उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उस पर कार्रवाई करें और जो असल मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। सबसे बड़ा सवाल जो मैंने जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब से
بطور قانون کے طالب علم ہم نے انہی سے سیکھا ہے، ہم پڑھتے رہے ہیں قانون، ان کی ججمنٹس پڑھتے ہیں۔ گلا اس وجہ سے میں نے کیا ہے کہ جناب والا آپ نے بغیر تحقیقات کیے، بغیر اس آڈیو کا فرنزک کروائے، بغیر آپ نے یہ دیکھے کہ پہلا تو آپ نے دیکھنا تھا کہ اس آڈیو کو ٹیپ کس نے کیا ہے، پھر آپ نے دیکھنا تھا کہ اس آڈیو کو لیک کس نے کیا ہے، پھر آپ نے دیکھنا تھا کہ وہ آڈیو جینون بھی ہے، اصلی بھی ہے یا نقلی ہے۔ لیکن آپ نے تو پہلے دن ہی اپنے بھائی جج کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہ آڈیو آ گئی ہے تو ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی کاروائی نہیں کی کہ وہ کون ہے جو یہ آڈیو ٹیپ کرتا ہے، کون ہے جو آڈیو لیک کرتا ہے۔ اور یہی کام یہاں ہوا۔ یاسمین راشد نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ آڈیو لیک کو میڈیا پر نشر کرنے سے روکنے کے احکامات جاری کیے جائیں، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس پر اب جو ایک آبجیکشن لگا تھا کہ آپ وہ جو آڈیوز ہیں، جتنی بھی آڈیوز ہیں، آپ ان کو بھی ساتھ اٹیچ کریں فائل کے ساتھ، تو اس پر پھر اعتراض لگا تھا۔ بہرحال اب 27 فروری کو سوموار والے دن لاہور ہائی کورٹ میں اس اہم درخواست پر سماعت ہوگی۔ اگر لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر کوگنیزنس لے لی اور یہ کیس لگ گیا جسٹس جواد حسن یا جسٹس عاصم حفیظ یا جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس، تو بڑی امید ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی عدالت میں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو معاونین لگائے گئے ہیں وزیر اعظم کی جانب سے، اور یہ 90 کے قریب اب جا کے کابینہ ہو گئی ہے، اور پھر ان کے جو معاونین ہیں وہ کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں، تو یہ غیر قانونی ہے۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے کہ کتنے معاونین لگانے ہیں یہ استحقاق وزیر اعظم کا نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں وفاقی کابینہ کا حجم 11% کی بجائے 23% تک بڑھانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے درخواست پر سماعت کی۔ وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے موقف پیش کیا کہ سپریم کورٹ بے بنیاد تعیناتیوں کو کالعدم قرار دے چکی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں طریقہ کار تو واضح نہیں ہے۔ اظہر صدیق نے دلائل دی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں میرٹ اور شفافیت کا اصول لاگو ہوتا ہے، تعیناتیوں کا کوئی میکنزم نہ ہونا ہی میرٹ کی خلاف ورزی ہے۔ آپ نے کس کو معاون خصوصی لگانا ہے، کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر آپ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ سپریم کورٹ نے تو پارلیمنٹ کو رولز وضع کرنے کی ہدایت کی، ابھی تک رولز کیوں نہیں بنائے گئے؟ وکیل نے بتایا کہ 44 اسپیشل اسسٹنٹس رکھے گئے ہیں جو خزانے پر بوجھ ہیں، جس پر جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ جتنے ادارے ہیں سب کا ایک معاون خصوصی تو ہوتا ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل عثمان غنی نے کہا کہ معاونین خصوصی اور مشیروں کی تعیناتیاں رولز آف بزنس کے تحت کی گئی ہیں، جس پر عدالت نے کہا کتنے معاونین لگانے ہیں یہ استحقاق وزیر اعظم کا نہیں ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا قانون میں تو 7 اسسٹنٹس کی قطغن ہے، یہ اتحادی حکومت ہے، کیا اس لیے معاونین زیادہ رکھے گئے ہیں کہ سب کو آپ نے راضی کرنا ہے، سب کو خوش کرنا ہے؟ سرکاری وکیل نے کہا کہ مشیروں کی تعداد کا کہیں ذکر نہیں ہے، جس پر پھر عدالت نے کہا کہ اگر وزراء کی تعداد کا موجود ہے تو مشیروں کی تعداد کی بھی کوئی حد ہوگی۔ پارلیمانی طرز حکومت میں تو نمائندگی عوامی نمائندے ہی کر سکتے ہیں، کیا ان تعیناتیوں کی بنیاد تجربہ پر ہوگی؟ پھر جمہوریت کا جو اصل اصول ہے وہ تو فوت ہو جائے گا۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ معاونین خصوصی کی کابینہ کا حصہ نہیں ہوتے، نہ ہی انہیں کابینہ اجلاس میں بلایا جاتا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ انہیں کابینہ اجلاس میں بلایا جاتا ہے۔ سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ بالکل معاونین کو خصوصی دعوت پر ہی کابینہ اجلاس میں بلایا جاتا ہے، جبکہ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ میرے پاس معاونین کو یہ کابینہ اجلاس میں بلانے کے دعوت نامے موجود ہیں، ملک میں عدالتیں ہیں تو ہم ہیں۔ وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کا فیصلہ کیا مگر یہ سپریم کورٹ کے ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے اسکینڈلائز کر رہے ہیں۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 6 مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے جواب مانگ لیا ہے شہباز شریف سے بھی۔ بیسیکلی یہ ایک کویسچن آف لا ہے کہ آئین پاکستان کی تشریح کے لیے یہ بہت اہم سوال ہے کہ جی کتنے آپ نے جو معاون خصوصی ہیں وہ ایک وزیر اعظم یہ ایک حکومت رکھ سکتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو تاریخ ہے وہ 150 سال پرانی ہے، اور 150 سال سے ہر سال لاہور بار کا الیکشن ہوتا ہے۔ کوئی ایک سال ایسا نہیں آیا جب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن نہ ہوا ہو۔ وہاں پر بڑا تگڑا مقابلہ تھا، ایک پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار تھے جو حامد خان صاحب گروپ ہے، چودھری اشتیاق خان صاحب، اور ان کے مقابلے میں جو مسلم لیگ نون کا گروپ ہے جس کو احسن بھون گروپ اور اعظم نذیر تارڑ گروپ کہتے ہیں، اس کے جو کینڈیڈیٹ تھے لہراسب خان گوندل صاحب۔ لہراسب خان گوندل صاحب ذاتی طور پر تو وہ
نون لیگ سے نہیں ہیں اور وہ ایک انتہائی پروفیشنل ہیں، لیکن چونکہ اب ان کے پاس ٹکٹ کس کی تھی، وہ احسن بھون گروپ کی تھی، تو احسن بھون گروپ کو چھاپ لگ چکی ہے مسلم لیگ نون کی، اور مسلم لیگ نون کی نفرت کا ووٹ بھی اس ایک شریف آدمی کو، لہرا صاحب گوندل جو انتہائی پروفیشنل اور شریف آدمی تھے، لیکن صرف مسلم لیگ نون کی چھاپ نے اس کو اتنا نقصان پہنچایا کہ آج تک اتنی تاریخی شکست کسی کو نہیں ہوئی ہوگی جو احسن بھون گروپ کو ہوئی ہے۔ چودھری اشتیاق احمد خان اس الیکشن میں جو جیتے ہیں وہ 7,293 ووٹ لیے ہیں۔ بایو میٹرک سسٹم ہے، صبح 9 سے 5 بجے تک پولنگ ہوئی، 5:30 بجے تک رزلٹ آ گیا، 10,000 سے زائد 10,500 11,000 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور چودھری اشتیاق احمد خان نے 7,293 ووٹ لیے، ان کے جو مد مقابل تھے ان کے تھے 3,372۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں وہ ایک طرح سے 2/3 میجورٹی لے گئے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا نام اب جس کے ساتھ لگتا ہے نا، عمران خان ایک برانڈ بن چکے ہیں، جس کے ساتھ عمران خان کا نام لگتا ہے، جو اپنے نام کے ساتھ، میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہو، وہاں پر ہزاروں وکلا ہوں اور وہاں نعرہ ایک ہی تھا، یہ جو کالا کوٹ ہے یہ عمران خان کا ووٹ ہے۔ اور پھر صحبات رضوی صاحبہ 150 سالہ تاریخ میں، یہ بھی پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ تھیں، 150 سالہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی خاتون جنرل سیکرٹری بنی ہیں، اور وہ صحبات رضوی صاحبہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ اور حامد خان گروپ سے تھیں، اور ربیہ باجوہ صاحبہ وہ نائب صدر بنی ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں تاریخی شکست ہوئی ہے احسن بھون گروپ کو اور اعظم نذیر تارڑ گروپ کو۔ یہ جتنا مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے، اب احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ صاحب تو اپنا فائدہ لے چکے ہیں، احسن بھون صاحب بھی اگلے سینیٹر ہیں، لیکن گروپ جو تھا اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، وکلا اب ان سے دور ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور وکلا اب صرف عمران خان کو ہی اپنا مسیحا سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔